الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے مسئلے میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ فا جو ہے وہ علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور پیچھے حدیث میں پڑھا آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اپنے بزا کی مالک ہو چکی ہو، تو اب تم اختیار کرو، چاہے تو اسی شوہر کے نکاح میں رہنا چاہتی ہو تو رہ لو، یا پھر جو ہے آزادی اختیار کر لو، نکاح کو فسخ کر دو۔ اب یہاں فا کے علت ہونے کو تو بیان کیا گیا، لیکن اس کے اندر یہ بھی چیز آپ سمجھتے چلیں کہ یہاں پر جو ہے فا کا ما قبل جو ہوتا ہے، یعنی ما قبل فا علت اور ما بعد معلول، منکوحہ باندھی کو اس کو آزاد ہونے کے بعد خیار عتق حاصل رہتا ہے۔ منکوحہ باندھی تھی، اس کو خیار عتق حاصل رہتا ہے۔ خیار عتق حاصل کا مطلب ہونے کا یہ ہوا کہ اب اسے یہ اختیار رہے گا، چاہے تو اس شوہر کے پاس رہے، چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دے۔ امام اعظم کے نزدیک جو ہے وہ طلاق کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کے اعتبار سے ہوگا، عورت جس کیٹیگری میں ہوگی اسی حساب سے شوہر کو جو ہے وہ ملکیت حاصل ہوگی۔ اگر عورت باندھی ہے تو شوہر کو 2 طلاق کا اختیار رہے گا، اگر یہ آزاد ہے تو شوہر کو 3 طلاق کا اختیار ہو جائے گا، مالک بن جائے گا۔ شوہر کے آزادی یا غلام ہونے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک جو ہے اس کا اعتبار جو ہوگا وہ مرد کے اعتبار سے ہوگا۔ مرد اگر آزاد ہے تو اسے 3 طلاق کا اختیار رہے گا، خواہ عورت آزاد ہو یا باندھی ہو۔ اگر مرد جو ہے وہ غلام ہے تو اسے 2 طلاق کا اختیار رہے گا، خواہ عورت آزاد ہو یا باندھی۔ صحیح ہے نہیں؟ اب اسی پر یہاں پر یہ بیان فرماتے، کل ایک مسئلہ تو بیان کر دیا کہ عورت کو اختیار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خیار کو ثابت فرمایا، کیونکہ وہ اپنے بزا کی مالک ہو چکی، تو اب عتق کے ذریعے لہذا اب اس کو یہ اختیار رہے گا، چاہے وہ شوہر کے پاس رہے یا اس کو فسخ کر لے۔ اب یہ معنی جو ہے شوہر کے غلام ہونے یا آزاد ہونے میں کوئی مختلف نہیں ہوتا۔ اب کہتے ہیں کہ جب یہ عورت آزاد ہو گئی تو اسی سے جو ہے عورتوں کی جانب سے طلاق کے مسئلے کا اعتبار متفرع ہوگا، یعنی یہ منکوحہ جو باندھی تھی اس کے بزا کا مالک کا نام بونا شوہر، اب یہ ملکیت اس کی جو ہے برقرار رہتی ہے، ملکیت اس کے بعد برقرار رہی۔ اب یہ عورت جو ہے اس کے نکاح میں جا رہی ہے، نکاح میں تو پہلے تھی لیکن پہلے باندھی کی صورت میں تھی، اب آزاد ہو رہی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ اختیار تو ہونا چاہیے۔ اختیار یہ ہونا چاہیے کہ بھائی اس کے بزا کا مالک پہلے ناقص طریقے پر تھا شوہر، پہلے جو ہے یہ 2 ہی طلاق دے دیتا، نکل جاتی اس کی زنجیر سے، اب جو ہے اس کو 3 طلاق کا اختیار ہو رہا ہے، تو اس کو خیار عتق تو ہونا چاہیے۔ خیار عتق رہے گا اسے، چاہے اس کو اختیار کرے، اختیار کر لے گی تو اس کی ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا۔ کس کی؟ شوہر کی، شوہر کی ملکیت میں اضافہ ہوگا۔ تو اب یہ جو ہے اس کو خیار دیا جائے گا کہ خیار اختیار کر لے، یا تو اپنے آپ سے اپنے اختیار کو باطل کر دے اور اس کو مالک بنا دے، کس کا؟ پہلے دو طلاق کا مالک تھا، اب وہ اسی کے نکاح میں رک جائے گی تو 1 طلاق کا اور مالک بن جائے گا۔ پہلے وہ آسانی سے آزاد ہو سکتی تھی، اب جو ہے اس کی ملکیت بڑھ گئی، تو اب یہ ملک بزا کی زیادتی، یہ اس کے آزاد ہونے سے جو ہے وہ طلاق کے مسئلے کا اعتبار عورتوں کے اعتبار سے ہوگا، یعنی عورت جو ہے وہ آزاد ہے یا غلام ہے، باندھی ہے، اس کے اعتبار سے جو ہے شوہر کو اختیارات حاصل ہوں گے۔ لیکن جب آزاد ہوئی تو اب اس کو ایسی بزا کی زیادتی کا مالک نہ بن جائے شوہر، پہلے 2 کا مالک تھا اب 3 کا بن جائے، تو اسے خیار عتق دیا گیا کہ خیار عتق لے لے اپنی بزا کی، چونکہ مالک ہے تو تجھے اپنا اختیار ہے، چاہے تو اس کو نافذ کر دے چاہے اس کو باطل کر دے۔ صحیح ہے؟
اب یہاں پر دیکھیں وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسَلَةُ اعتبار الطلاق بالنساء، اور اسی سے کس سے کہ معنی جو فا جو ہے حدیث پاک میں علت کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے کہ اسی سے جو ہے عورتوں کی جانب سے، ترجمہ دیکھتے آنا، اور اسی سے عورتوں کی جانب سے طلاق کا اعتبار کرنے کا مسئلہ متفرع ہوتا ہے، اور اسی جو ہے فا جو علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے فا مذکور سے عورتوں کی جانب سے طلاق کے اعتبار کرنے کا مسئلہ نکلتا ہے، کیونکہ فَإِنَّ بُزَ الْأَمَةِ الْمَنْكُوحَةِ، کیونکہ منکوحہ باندی کی بزا ملک الزوجہ، شوہر کیا ہو گیا اس کا مالک ہو گیا، ملک الزوج شوہر مالک ہوا، وَلَمْ يَزَلْ عَنْ مِلْكِهِ، اور یہ بزا اب اس شوہر کی ملکیت سے جدا نہیں ہوئی بلکہ کیا ہوئی برقرار رہی، ایسے نہیں کہ آزاد ایسی فوراً چلی جائیں، تو اب کہہ رہے ہیں یہ اس کی ملکیت سے، شوہر کی ملکیت سے یہ بزا جدا نہیں ہوئی بِعِتْقِهَا، اس کے آزاد ہونے کے ساتھ ساتھ، تو اب کہہ رہے ہیں فَدَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى الْقَوْلِ بِإِزْدِيَادِ الْمِلْكِ بِعِتْقِهَا، تو اب جو ہے ضرورت داعی ہوئی، ضرورت سبب بنی کس کا، اس بات کے قول کرنے کا کہ اس کے آزادی ہونے کے ساتھ ملکیت کے زائد ہونے کا، ضرورت جو ہے سبب بنی اور اس کے آزاد ہونے کے ساتھ کس کی، فی محل الزوج، شوہر کے محل میں ملکیت کے زائد ہونے کا، جیسے یہ آزاد ہوئی تو اگر یہ اختیار کو باطل کر دے تو اس کی ملکیت میں کیا ہو جائے گا، اضافہ ہو جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز ضرورت سبب بنی ملکیت کے زائد ہونے کا، اس کے آزاد ہونے کی وجہ سے، حتیٰ یثبت لہ الملک فی الزیادتی، یہاں تک کہ شوہر کے لیے جو ہے اب جو ہے ملکیت میں اضافہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ شوہر کے لیے فی زیادتی یعنی جو ہے محل میں زیادتی کیا ہو جائے گی۔ آپ حاشیہ نمبر 4 دیکھیں، لأن قبل العتق کان للزوج محل قلیل، اس لیے کہ آزادی سے پہلے شوہر کے لیے محل جو تھا وہ تھوڑا تھا، یہاں تک کہ وہ صرف 2 طلاقیں دینے سے حرام ہو جاتی، اور آزادی ہونے سے یہ محل زیادہ ہو جاتا ہے شوہر کے لیے، یہاں تک کہ اب 2 طلاقوں سے بالکل ختم نہیں ہوگی، بل بالثلاث، بلکہ کس سے ہوگی، 3 سے ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو اب ملک بزا کا زائد ہونا اس کے آزاد ہونے سے معنی مسئلۃ الاعتبار طلاق، یہ عورتوں کی جانب سے طلاق کے اعتبار کرنے کے مسئلے کی علت ہے، معنی کا معنی علت بولے، اور کیا ہے ملک بزا کا زائد ہونا اس کے آزاد ہونے سے یہ کیا ہے، علت ہے، کس کے، عورتوں کی جانب سے طلاق کے مسئلے کی علت ہے، طلاق کے مسئلے کے اعتبار کرنے کی علت ہے عورتوں کی جانب سے۔ اب فیدار حکم المالکیت الثلاثی علی عتق الزوجہ، تو 3 طلاق کے مالک ہونے کا حکم یہ زوجہ کے آزاد ہونے پر دائر ہوگا۔ کیا مطلب؟ 3 طلاق کے مالک ہونے کا حکم جو ہے وہ لگے گا کس پر، زوجہ کے بیوی کے آزاد ہونے پر، یعنی شوہر جو ہے وہ 3 طلاق کا مالک کب بنے گا، علی عتق الزوجہ، زوجہ کے آزاد ہونے پر، دون عتق الزوج، شوہر کے آزاد ہونے پر نہیں ہوگا، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسا کہ امام شافعی کا مذہب ہے۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ طلاق کا جو حکم لگے گا وہ مرد کے اعتبار سے لگے گا، مرد کو دیکھا جائے گا وہ کس حصے کا ہے، اگر وہ غلام ہے تو اس کو 2 طلاق کا اختیار رہے گا، اگر وہ آزاد ہے تو اس کو 3 طلاق کا اختیار رہے گا، عورت چاہے باندھی ہو یا آزاد ہو، اس سے کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوگا۔ تو ہم نے کیا کہا کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ فا جو علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور آپ نے جو ہے اختیار کو ثابت عورت کے لیے کہا کہ تم اپنے بزا کی مالک ہو چکی ہو تو اب تم اپنے لیے اختیار کرو، چاہے تو اپنے اختیار کو باطل کر کے اسی شوہر کے پاس رہو تو اب اس کی ملکیت 2 سے بجائے 3 ہو جائے گی، اور چاہے تو اس نکاح کو فسخ کر دو، فسخ کر دو۔ تو اب یہ سارا جو مسئلہ ہے طلاق کے زائد ہونے یا نہ ہونے کا وہ عورت کے اعتبار سے ہے کہ جب تک وہ آزاد نہیں ہوئی تھی صرف وہ اس کے پاس محل قلیل تھا، اور جب وہ آزاد ہو جائے گی اس کے محل میں کیا ہو جائے گا، ملکیت میں اضافہ ہوگا، اور یہ ملکیت بڑھ رہی ہے اس کی، تو اب کے اعتبار سے اس کے کیا رہے گا، اسے اختیار رہے گا۔
تو اب چونکہ اب اپنی ملکیت بڑھا رہی ہے شوہر کے اندر، تو اب جو ہے پہلے تو وہ آزادی سے آسانی سے حل ہو جاتا، آسانی سے جو اس کے نکاح سے نکل سکتی تھی، اور اب جو ہے وہ 3 طلاق کا مالک ہو جائے گا، تو یہ عورت کے اعتبار سے ہوگا۔ امام شافعی نے اپنی دلیل بھی دی ہے اس پر کہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہاں پر مرد کے اعتبار سے ہوگا، آپ حاشیہ دیکھتے چلے جائیں، یہاں لکھا ہوا الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرماتے ہیں وہ، کہ ان کے نزدیک جو ہے 3 طلاق کے مالک ہونے کا حکم یہ شوہر کے آزاد ہونے کے اعتبار سے ہوگا، نہ کہ عورت کے آزاد ہونے کے اعتبار سے۔ حدیث پاک وہ کہتے ہیں الطلاق بالرجال والعدۃ بالنساء، کیا کہتے ہیں، طلاق جو ہے مردوں کی طرف سے ہے اور عدت جو ہے وہ عورتوں کی طرف سے۔ اور یہاں دیکھیں کہ وجہ استدلال کیسے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں دیکھو یہ طلاق کا جو ہے مقابلہ کیا گیا ہے عدت سے، طلاق کا مقابلہ کیا گیا ہے عدت سے، اس طور پر کہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کی جنس کے ساتھ علیحدہ علیحدہ طور پر خاص ہے، گویا کہ طلاق جو ہوگا وہ مرد دیں گے اور عدت جو گزارے گی وہ عورت گزارے گی، لہذا جو ہے عدت کا اعتبار عورتوں کی جانب سے کیا جائے گا، تو اب طلاق کا اعتبار مردوں کی طرف سے ہوگا، صحیح ہے نہیں، تاکہ مقابلہ ایک دوسرے سے برابر سرابر ہو سکے۔ اب جو کہیں گے یہاں پر الطلاق جو ہے بالرجال کے تحت سے ہو جائے گا، لہذا پتہ چلا طلاق مرد دیں گے تو مرد کا حالت کا اعتبار ہوگا، اور عدت کا جو مقابلہ کس سے کیا جائے گا، عورتوں سے، اور عدت جو گزارنی ہے وہ عورت کو گزارنی ہے، تو اب دونوں کا مقابلہ جب ہم کریں گے تو یہ نکل کے آئے گا کہ عدت کا اعتبار عورتوں کی طرف سے کیا جائے گا مقدار کے اعتبار سے، اور طلاق کا جو اعتبار کیا جائے گا وہ مردوں کے اعتبار سے۔ اب مرد کی حالت کو دیکھا جائے گا، مرد کیسا ہے وہ حساب سے۔ اب اس پر جو ہے ہماری دلیل یہ ہے طلاق الامتی سنتان و عدت و حیضتان، ہماری دلیل اس پر یہ، آپ نے جو کہا الطلاق بالرجال والعدت بالنساء، ہم کہتے ہیں کہ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باندھی کی طلاق جو ہے 2 ہے اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ دیکھیے یہاں آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں امتی، یہاں معرب باللام لایا گیا، صحیح ہے نہیں، لام کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور یہاں کوئی معہود کا ذکر نہیں ہے، الف لام کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ جنس کے لیے ہے، اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ جن سے باندھی کی جو ہے، کوئی کسی بھی طرح کی باندھی ہو، اس کی عدت کتنی ہے، اس کی طلاق جو ہے وہ 2 ہیں اور اس کی عدت 2 حیض ہے۔ اب اگر آپ کے مردوں کے اعتبار سے طلاق کریں تو اعتبار تو ایسا نکل کے آئے گا کچھ خاص مخصوص باندھی ہو جائیں جن کی عدت کیا ہو، 2 نہ ہو بلکہ زیادہ ہو جائیں، تو حالانکہ یہاں پر جو ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہے۔ مزید جو آپ نے حدیث پاک جو پیش کی، ہم کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کے بارے میں کہ صحابہ نے اس مسئلے میں رائے سے جو ہے اپنی رائے سے فیصلہ دیا، کیا دیا ہے، تکلموا فی حاذی المسئلۃ بالرائے، اس مسئلے میں رائے سے فیصلہ دیا، اور اس حدیث سے جو ہے احتجاج کو انہوں نے اعراض کر دیا، اس سے حدیث سے انہوں نے حجت پیش نہیں کی۔ مزید یہ کہ اس روایت کو جو روایت کرنے والے زید بن ثابت، وہ بھی جو ہیں اس میں موجود ہیں، تو یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ اس حدیث یہ ثابت نہیں ہے، یہ حدیث یہ منسوخ ہے۔ یا ایک طرح سے یہ جواب دیں گے یہاں پر جو کہا گیا الطلاق بالرجال، طلاق جو ہے مردوں کے اعتبار سے ہے، یہ جو ہے ایک طرح سے مراد یہ ہے کہ ایقاع طلاق کو جو واقع کرنا ہے یہ مردوں کی طرف سے ہوگا، طلاق کو جو واقع کرنا ہے وہ مردوں کی طرف سے ہوگا۔ اصلی یہ ہوا کیوں، یہ اس کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں جو تھیں جب شوہر کو ناپسند کرتی تھیں تو گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی تھیں اور مرد کو گویا کہ طلاق دے دی جاتی تھی، اور زمانہ جاہلیت میں جب شوہر کو ناپسند کرتی تو گھر کو چھوڑ جاتی تھی اور اس سے طلاق لے لیتی، یعنی اپنے ہاتھ میں گویا تھا۔ اب یہ اس حکم کو جو ہے گویا کہ یہ ختم کر دیا گیا، اور یوں کہا گیا الطلاق بالرجال، طلاق کو جو واقع کرنا ہوگا وہ کس کے، مرد کے اختیار میں ہوگا۔ تو اس سے یہ کوئی نہ ثابت کیا جائے کہ مرد کے آزاد ہونے یا مرد کے غلام ہونے کے اعتبار سے طلاق کا حکم ہوگا۔ ہم نے جو کہا وہی صحیح ہے کہ طلاق کا جو اعتبار ہوگا وہ عورت کے اعتبار سے ہوگا۔ حدیث پاک آ گئی کہ باندھی طلاق جو ہے وہ 2 ہیں اور اس کی عدت کتنی ہے، 2 حیض ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب ایک بار ترجمہ اس کو دیکھ لیں۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ مَسْأَلَةُ اعتبار الطلاق بالنساء،
اور اسی سے کہ فا جو ہے مذکور حدیث پاک میں علت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اسی سے مسئلہ جو ہے متفرع ہوتا ہے، نکلتا ہے عورتوں کی جانب سے طلاق کا اعتبار کرنے کا، عورتوں کی جانب سے طلاق کے اعتبار کرنے کا مسئلہ نکلتا ہے، کیونکہ منکوحہ باندھی کی بزا یہ شوہر کی ملکیت ہو گئی، صحیح ہے، ملک الزوج منکوحہ باندھی کی بزا کا شوہر مالک ہو گیا، ولم یزل ان ملکی اور بعتقیہ اور باندھی کے منکوحہ باندھی کے آزاد ہو جانے سے اس کی ملکیت سے جدا نہیں ہوئی، فدعیت الضرورہ تو ضرورت جو ہوئی وہ ثابت ہوئی یا ضرورت داعی ہوئی اس بات کی طرف، کس کی؟ الی القول بازدیاد الملکی، اس کے عورت کے آزاد ہو جانے سے ملکیت کے زیادہ ہو جانے کا، ملکیت زیادہ ہو جا رہی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ ضرورت یہ ثابت ہوئی کہ اب قول کیا جائے کس کا؟ آزاد ہو جانے سے شوہر کی ملکیت کے زائد ہونے کا، حتی یثبت لہ الملک فی زیادتی، یہاں تک کہ شوہر کے لیے کیا ہو جائے؟ اب زیادتی حاصل، زیادتی میں ملکیت حاصل ہو جائے گی، زیادتی میں ملکیت حاصل ہو جائے گی، کیسی ملکیت بڑھ جائے گی؟ اس کی 3 ہو جائیں گی نا، طلاق، اس کو مالک ہو جائے گا۔ کہہ رہے ہیں وَيَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا، اور یہ چیز یعنی ملکیت کا زیادہ ہو جانا یہ عورت کے لیے جو ہے وہ خیار کو ثابت کرنے کا سبب بنے گا، کیونکہ اگر اسے عورت کو جو ہے خیار نہ دیا جائے اور شوہر ملکیت کا، دیکھیں شوہر مالک بھی ہو جائے زیادہ کا اور اسے اختیار بھی نہ رہے، تو ایسی صورت میں لازم یہ آئے گا کہ اس کا بوزا جو ہے بغیر بدل کے جو ہے مالک ہو گیا، ہو کیا ہو گیا؟ لازم یہ آئے گا کہ عورت کو ضرر دینا ہو جائے گا کہ شوہر کی ملکیت میں اضافہ بھی ہو جا رہا ہے بغیر بدل کے، اور وہ بوزا پہلے 2 کے ذریعے 2 تھی، اب اس کو 3 مل گئی، تو اب اسے اختیار دیا گیا تاکہ اختیار کر لے، چاہتی ہے تو رہ لے، نہیں تو فسخ کر دے۔ تو یہ جو ہے ملکیت کا زائد ہو جانا یہ سبب بنے گا عورت کے لیے خیار کو ثابت ہونے کا، تاکہ لئلا تتضرر المرأة، تاکہ عورت کو ضرر لاحق نہ ہو جائے شوہر کی ملکیت کے زیادہ ہو جانے سے۔ وَإِزْدِيَادُ مِلْكِ الْبُزَا، اور اس کے آزاد ہو جانے سے بزا کے مالک کا زائد ہونا، صحیح ہے نہیں؟ اس کے آزاد ہو جانے سے بزا کے ملک کا زائد ہو جانا یہ علت ہے عورتوں کی جانب سے طلاق کے اعتبار کرنے کے مسئلے کی، طلاق کا اعتبار کرنے کے مسئلے کی علت ہے بالنساء، عورتوں کی جانب سے۔ فَيُدَارُ حُکْمُ الْمَالِكِيَّةِ الثَّلَاثِ، تو 3 طلاق کے مالک ہونے کا حکم لگے گا، ثابت ہوگا، علی عتق الزوجہ، بیوی کے آزاد ہونے کے اعتبار سے، دون عتق الزوج، شوہر کے آزاد ہونے کے اعتبار سے نہیں لگے گا، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسے کہ امام شافعی کا مذہب ہے کہ لکھا ہے ان کے نزدیک کہ ان کے نزدیک جو ہے 3 طلاق کے مالک ہونے کا حکم وہ جو ہے وہ شوہر کے آزاد ہونے سے لگے گا، نہ کہ بیوی کے آزاد ہونے سے۔ ہمارے نزدیک شوہر کے آزاد ہونے سے نہیں لگے گا بلکہ آزاد ہونے سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔